السلام علیکم، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ اچھا، ایک آپ نے ٹو پورٹ فولیو تھری کی ایک ویڈیو ڈالی تھی، میں نے اس پہ کوشچن بھی ڈالا تھا، اس پہ کسی نے رپلائی بھی کرا تھا. مجھے صرف یہ پوچھنا تھا کہ دیکھیں ٹو پورٹ فولیو تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے، اس کو ذرا کلیئر کرتے ہیں. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاؤس میں آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اس میں آپ نے لانگ ٹرم رکھا ہوا ہے، اب آپ اس میں اسٹک ہو گئے ہیں تو آپ پھر ایک دوسرے ہاؤس میں اکاؤنٹ کھولیں اور اس میں ہی وہی آئٹم جو ہے وہ لوور پرائس پہ لے کے اس کو سوئنگ کریں. تو اگر فرض کریں میں وہ دیکھیں دو ہاؤس کے اندر مینٹین کرنے والا بھی ہے کہ دو دفعہ سی ڈی سی فیس جائے گی، تمام مینٹیننس بہت ساری چیزیں جو ہے وہ دو دفعہ جائیں گی. اگر میں فار ایگزامپل ایک آئٹم 100 روپے کا پڑا ہوا ہے، اب وہ اس میں اسٹک ایک بندہ، تو اگر وہ دوسرا وہی آئٹم جو ہے اسی ہاؤس کے اندر 50 روپے میں خریدتا ہے تو وہ جو شیٹ ہے اس کی پورٹ فولیو کی، اس میں بیلنس ہو کے آ جائے گا، وہ مطلب ایوریج ہو کے آ جائے گا. تو اگر فرض کریں اس نے ایکسل میں کیلکولیشن رکھی ہوئی ہے کہ 1,000 شیئر جو ہیں وہ 100 روپے پہ اور باقی 1000 شیئر 50 روپے لیے ہوئے ہیں، تو کیا اگر وہ 70 روپے بیچے گا تو وہ کیا کیپٹل گین میں آئے گا یا لاس میں آئے گا؟ این سی سی پی ایل کی جو سی جی ڈی کٹتا ہے منتھ اینڈ پہ، اس میں کیا ہوگا وہ؟ یہ تھوڑا سا مجھے کنفیوژن ہے اس پورٹ فولیو تھیوری کے اندر جو آپ نے ویڈیو شیئر کری تھی. اس کے بارے میں ذرا بتائیں گے؟ یعنی آپ سمجھ رہے ہیں. تو ان کا بھائی کا جو پہلا پوائنٹ تھا کہ دو اکاؤنٹ کھولیں گے تو سی ڈی سی چارجز بہت سارے ہیں، یو آئی اے این کے بھی چارجز ہیں، سی ڈی سی کے بھی ہیں، سی جی ٹی کلیکشن کے بھی چارجز ہیں، اور وہ اس کے ایک ہوتا ہے اپنا جو اکاؤنٹ میں آپ کے جو شیئر جو پڑے ہوتے ہیں اس کا بھی ایک ہوتا ہے کسٹڈی چارجز، وہ بھی ہوتے ہیں. تو وہ چارجز تو ہیں نو ڈاؤٹ. اگر تو پورٹ فولیو کا اماؤنٹ چھوٹا ہے پھر تو دو بنانا فیزیبل نہیں ہے، مگر نارملی جو جو ایڈوائس یہی کی جاتی ہے کہ ایٹ لیسٹ ٹو پورٹ فولیوز آپ کے ہونے چاہیے. اس پوائنٹ آف ویو سے بھی ہوتی ہے کہ ایک میں ٹریڈنگ کریں، ایک میں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کریں. تو وہ پھر اپلائی کرتا ہے ڈپینڈنگ اپان دی سائز آف یور پورٹ فولیو، کہ جب آپ کا پورٹ فولیو کا سائز کنسیڈریبلی بڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو چارجز ہے نا دے بیکم منسکیول. بہت تھوڑا ان کا افیکٹ ہوتا ہے کہ اگر بے شک دو ہوں، بے شک آپ جیسے آئی ایم مینٹیننگ 4 پورٹ فولیوز، تو اس میں یہ ہے کہ مطلب کیا ہے کہ ہارڈلی جو میرا جو بیچ میں جو ٹائم تھا نا کہ جب مارکیٹ بہت زیادہ بیرش بھی ہو گئی تھی اور کوئی اتنا زیادہ کام نہیں بھی کر رہے تھے، تو ایک سال کے 3-4 ہزار جو مجھے یاد پڑتا ہے، 2000 یہ میں بات کر رہا ہوں 18-19 کی، کہ جب ذرا ایک ڈاؤن فال چل رہا تھا اور ٹریڈنگ اپرچونیٹیز کم تھیں اور جو پڑے ہوئے تھے شیئرز وہ ادھر ہی تھے، تو 3-4 ہزار کا آ جاتا ہے. تو اگر آپ کے چار بھی پورٹ فولیو ہوں تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کا جو پورٹ فولیو اماؤنٹ ہے وہ زیادہ ہے تو پھر یہ چیز جو ہے نا وہ میٹر نہیں کرتی. چھوٹے والے پہ ڈیفینیٹلی آپ کو کنسیڈر کرنا پڑتا ہے ایکسپینسز. یہ تو ہو گیا پہلا سوال. اب دوسرا سوال یہ ہے، چلے ایک ایگزامپل ہپکو کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ اگر ہپکو، اس میں ایس پی ڈبلیو ایل کی ایگزامپل بھی آ سکتی ہے اور بھی اس میں ڈفرینٹ شیئر، جی پی کیو ایل کو بھی آپ لے سکتے ہیں. یو کین ٹیک اینی شیئر جو کہ ہائی ڈویڈینڈ ہے جو آپ نے لیا. اور انویسٹمنٹ جب کرتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لم سم نہیں کی جاتی، اس کو بائی پارٹس کیا جاتا ہے. نارملی ہم ہوتا ہے کہ دو حصے بنا لیتے ہیں. جو ہمارا انٹینڈیڈ اماؤنٹ ہے، جو ہمارا ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے فار اے پرٹیکولر شیئر، فار ایگزامپل ہپکو کو ہی لے لیں، چلے باقی ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ہپکو میں آپ نے سوچا کہ آپ نے اس کے اندر جو ہے نا یہ کہ آپ 100 روپے انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے ہپکو میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اماؤنٹ لے لیں، 1,00,000 روپے انویسٹ کرنا چاہ رہے تھے. تو اب یہ کہ نارمل جو ایک انویسٹمنٹ کا لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کا، لانگ ٹرم مطلب 3-4 سال، کم از کم 2 سال 3 سال کہ آپ ہورائزن پہ کرنا چاہ رہے ہیں کنسیڈرنگ کہ یہ ہائی ڈویڈنڈ ییلڈ دے گا. تو آپ کیا کریں گے کہ اس کو 4 حصوں میں کر لیا، 25,000 ایک دفعہ کیے، پھر 25، پھر 25، پھر 25. نارمل یہ طریقہ ہے. اور آپ ایک لیول دیکھتے ہیں جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ ناؤ دا لیول از ریزنیبل. فار ایگزامپل ہپکو کا، اور یہ بہت سارے لوگوں نے کیا بھی اس طرح کہ ہپکو جب 70 کے لیول پہ تھا، جب یہ اوپر سے گرا، یہ اوپر تھا کافی، اور اوپر جو ہے نا مطلب یہ جو ہے نا جب یہ کہ 100 سے نیچے آنا شروع ہوا اور پھر جب 70 کے لیول پہ آ کے ٹکا، تو ٹیکنیکل انالسٹ کا بھی یہ ویو تھا کہ بھئی یہاں پہ کافی سپورٹ ہے اور یہاں پہ ایک لے لیا جائے. تو لوگوں نے ایک چنک اٹھا لیا، ٹھیک ہے. تو اب ایک تو طریقہ یہ تھا کہ آپ نے 70 پہ لے لیا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ 60 پہ بھی گرا، 65 پہ آیا، دوسرا چنک لے لیا، 60 پہ تیسرا لے لیا. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جب 60 سے نیچے اگر نہیں جا رہا اور وہیں پہ ٹکا ہوا ہے اور وہاں سے اگر یہ باؤنڈ کر رہا ہے تو چوتھا چنک وہاں لے لیا. تو آپ کی ایوریج 70 سے لے کے 60 کے دوران آپ لیتے رہے، تو کہیں بیچ میں کہیں آپ کی ایوریج آ گئی. ایک تو یہ طریقہ ہے سمپل جو کنونشنل جو لوگ فالو کرتے ہیں. یہ جو ٹو پورٹ فولیو تھیری تھی نا،
اس میں طریقہ یہ تھا، آپ یہ دیکھیں کہ اگر اس سال کی بات ہی کریں اور اگر آپ چارٹس کو دیکھیں تو اس رینج میں 60 to 70 یہ کئی دفعہ گیا. میرے سامنے ابھی چارٹ اویلیبل نہیں ہے، مگر ایک ٹائم پہلے میں نے اسٹڈی کیا تھا. 60 to 70 یا 63 سے ریباؤنڈ کر کے پھر 70 پہ گیا، 80 پہ بھی گیا. یعنی کہ جب یہ ہوا تھا، جب اس نے بڑا ہائی ڈویڈنڈ دیا تھا 15.5% کا، تو بہت اوپر بھی گیا. پھر دوبارہ نیچے آیا، 70s کے اس میں آیا، پھر اس کے بعد نیچے آ گیا 63 64 سے 60. میں بہت زیادہ پریسائز بات کر رہا ہوں، مگر 2 4 روپے اوپر نیچے کا مارجن جو ہے نا، وہ تو ظاہر ہے کہ رکھنا پڑتا ہے. تو اب آپ بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو ایک تو یہ کہ اپنی ایوریج کو آپ جو ہے نا بہتر کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ کہ یہ جو بیچ میں جو رائز اینڈ فال آ رہا ہے، جو سکلیکل جو سائیکلز آ رہے ہیں، وہ تو آپ کے ضائع ہو رہے ہیں نا. 16% کا گین ہے. اگر آئیڈیلی اسپیکنگ 60 روپے سے 70 روپے پہ جاتا ہے، جتنی دفعہ بھی جاتا ہے، آپ 16 روپے کا گین اس میں لے سکتے ہیں. تو آپ ایوریج تو بہتر کر رہے ہیں، وہ اچھی بات ہے، مگر وہ ابھی تو آپ کے کسی کام کی نہیں ہے. وہ ایک پوٹینشیل انرجی کی طرح ہے کہ اس کے اندر وہ چیز آتی جا رہی ہے. وہ تو ایک ہی دفعہ جب اوپر جائے گا، جب لانگ ٹرم میں 4 5 سال کے بعد، تو تب جب اس کو آپ نکالیں گے، آپ کی ایوریج اچھی ہوگی تو آپ کا کیپٹل گین اچھا آ جائے گا. وہ تو لانگ ٹرم ایک پلاننگ ہوگی نا. تو آپ نے جو پورٹ فولیو بنایا تھا، لیٹ سے 70 پہ آپ نے ایک اماؤنٹ، یا 65 70 پہ آپ نے ایک یا دو اماؤنٹ لگا دیے تھے. اب آپ نے دیکھا کہ اس سے کنسیڈریبلی نیچے آئے، تو وائی ناٹ کہ ایک دوسرے پورٹ فولیو میں آپ وہ نیچے کے لیول کے اوپر آپ جو ہے نا بائنگ شروع کر دیں. آپ 60 کے لیول پہ کر لیں. اب جب یہ 5 6 دفعہ سال میں، بلکہ زیادہ ہی دفعہ 60 to 70 یا اس کو بھی کراس کیا، اتنی دفعہ آپ جو ہے نا سوئنگ کھیل سکتے ہیں. کم از کم چھوٹے سے چھوٹا سوئنگ بھی کھیلیں گے تو 16% 17 18% کا آپ گین لے کے آپ سائڈ پہ ہو گئے. ڈپینڈنگ اپون کہ اگر تو جیسے 15.5 روپے کا ڈویڈنڈ اس نے دیا تھا کچھ عرصہ پہلے اکتوبر میں، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، تو اگر آپ ڈویڈنڈ اویل کرنا ہے، ویل اینڈ گڈ. آپ اس کو بھی نہ بیچیں، اس کو بھی نہ بیچیں، دونوں کا ڈویڈنڈ اویل کر لیں. آپ کے پاس ایک فلیکسیبلٹی ہے، آپ کے پاس ایک جو ہے نا آپشنز اویلیبل ہیں. دو آپشنز اویلیبل ہیں کہ جب ڈویڈنڈ اناؤنس ہوا اور یہ اس کے بعد 60 63 سے اوپر جمپ لگاتا ہوا 77 پہ گیا، تو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل تھی کہ آپ نکلنا چاہتے، بلکہ 80 کے قریب ٹچ کیا، آپ نکلنا چاہتے نکل جاتے، ڈویڈنڈ لینا چاہتے دونوں اکاؤنٹ سے ڈویڈنڈ لے لیتے، یا لانگ ٹرم تو پڑا ہی ہے، اس کو تو آپ نے چھیڑنا ہی نہیں. شارٹ ٹرم سے آپ جو ہے سوئنگ کھیل کے آؤٹ ہو جاتے. آپ کا کیپٹل بھی آؤٹ ہو گیا، آپ نے ایک اچھا سوئنگ بھی لے لیا، جو کہ میرا خیال ہے کہ 16% سے بھی اوپر ہے، کیونکہ یہ 77 پہ گیا، تقریباً 25% کا آپ نے، یا اس سے بھی زیادہ، ابھی میں نے کیلکولیٹ ایگزیکٹ نہیں کیا، آپ نے گین لیا، آپ آؤٹ ہو گئے. آپ کا کیپٹل بھی وہ والا جو سیکنڈ پورٹ فولیو کا تھا نکل گیا. تو ایک ایکٹیویٹی چلتی جا رہی ہے اور گینز آتے جا رہے ہیں. جبکہ پہلا پورٹ فولیو آپ کا لانگ ٹرم کا وہیں 70 کی ایوریج پہ پڑا ہے، اس کو آپ بہتر نہیں کر رہے، وہ ادھر ہی پڑا ہے. مگر ادھر سے جو گینز آ رہے ہیں اور جو سیورل ٹائمز اوپر نیچے جا رہے ہیں، وہ اپرچونٹی آپ کی تو ضائع ہو رہی ہے نا. کیونکہ اگر آپ اسی وہ پہلے اماؤنٹ میں ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے ڈالتے رہیں گے، تو اسی میں وہ ضم ہوتا رہے گا، اسی کی ایوریج بنتی رہے گی. وہ آپ کو کیپٹل گین تو نہیں دے رہا، ریئلائز گین تو نہیں دے رہا آپ کے ہاتھ میں. نہ وہ کیپٹل آ سکے گا، وہ بھی اسٹک آپ کا ہوا لانگ ٹرم کے لیے، فردر اسٹک ہوا آپ کا اماؤنٹ، اور اس پہ گین بھی جو ہے نا ان ریئلائز گین، اور پھر وہ نیچے آ رہا ہے تو ان ریئلائز لاس، پھر اوپر جا رہا ہے ان ریئلائز گین. آپ اسی سائیکل میں پھنسے رہیں گے. تو یہ اس سائیکل سے باہر نکلنے کا ایک طریقہ تھا. پھر آپ بات کر رہے تھے کہ اس کے اوپر کیلکولیشن کیسے کی جاتی ہے. اگر آپ ایک ہی اکاؤنٹ کے اندر ڈالتے رہیں تو پھر اس کے اندر حساب نہیں رہ سکتا نا، کیونکہ وہ تو ایوریج اماؤنٹ دے گا. مگر لاٹس تو کہیں نہ کہیں ہیں، وہ آپ کو تو نہیں نظر آ رہی ہیں، آپ اپنا حساب اپنے طور پہ تو رکھ سکتے ہیں، مگر جو آپ کا ٹرمینل ہے وہ آپ کو ایک ایوریج اماؤنٹ ہی شو کرے گا. مگر جب آپ بیچیں گے، آپ اپنے طور پہ تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ایوریج جو ہے وہ نیچے آئی ہوئی ہے، لیٹ سے کہ 70 پہ آپ نے لیا تھا، اور ایک لاٹ آپ نے 60 پہ لے لی، آپ کی ایوریج لیٹ سے اور ایکول اماؤنٹ میں لے لی، آپ کی ایوریج 65 پہ آ گئی، اب دوبارہ 70 پہ گیا. تو آپ جب بیچ رہے ہیں تو اپنے لحاظ سے اگر آپ ایوریج دیکھیں گے جو ٹرمینل پہ شو ہوگی، تو اس لحاظ سے تو آپ 5 روپے کا گین کر رہے ہیں. مگر وہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا، کیونکہ وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. جو پہلی لاٹ آپ خریدتے ہیں، پہلی لاٹ خریدتے ہیں، جو ارلی ڈیٹ پہ آپ لیتے ہیں سب سے پہلے، وہ آؤٹ بھی سب سے پہلے ہوتی ہے. تو اب اس کیس میں چونکہ ہم نے ایزیوم کیا کہ ایک لاٹ آپ نے 70 پہ لی، ایک لاٹ آپ نے 60 پہ لی، تو ایوریج تو آپ کی 65 ہے. اب جب نیکسٹ ٹائم وہ 70 پہ گیا، یہ میں بات کروں کہ اگر ایک ہی پورٹ فولیو کو رکھیں تب، اب جب نیکسٹ ٹائم وہ 70 پہ گیا، تو آپ کا تو کیلکولیشن شو کر رہی ہے کہ بھائی میری ایوریج تو 65 ہے جو ہے نا ایوریج بائی پرائس، اور یہ 70 پہ گیا تو مجھے 5 روپے کا گین ہے. مگر آپ دیکھیں گے آپ نے اپنی طرف سے تو 5 روپے کا گین لے لیا، مگر آپ کا سی جی ٹی کوئی نہیں کٹے گا، آپ کا زیرو شو ہوگا. پروفٹ بھی، کیپٹل گین بھی زیرو،
نہ کوئی لاس نہ کوئی پروفٹ، یہ وہ شو کرے گا. تو اس طرح سے چلتا ہے، فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ. تو اگر تو آپ اپنے پہلے پورٹ فولیو میں بڑے واضح قسم کے مطلب 2-3 حصوں میں ڈیوائڈ کر کے اپنے اماؤنٹ کو آپ لگا رہے ہیں، پھر تو چلیں آپ کو تھوڑا سا میرے خیال میں اپنی کیلکولیشن میں کلیئرٹی آ جائے. اب جو وہ ٹریڈرز ہیں جو کہ یہ بھی نہیں بعض لوگ کرتے کہ اپنا جو ایلوکیٹڈ اماؤنٹ ہے، لیٹ سے آپ کو کی بات ہی کر لیں، وہ چار جو ہے ڈسٹنکٹ حصوں میں لگائے، ایسا بھی نہیں کرتے. وہ کیا کرتے ہیں کہ روز تھوڑا تھوڑا لگاتے رہتے ہیں، روز 100 شیئر لے لیے، روز جو ہے نا 500 شیئر لے لیے اور لیتے چلے جا رہے ہیں. پھر آپ حساب کہاں پہ رکھیں گے؟ آپ نے 70 سے شروع کیا اور وہ 60 پہ آ گیا، آپ کی ایوریج 65 شو ہو رہی ہے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آپ نے لے لیا اپنا پورٹ فولیو ایک ہی میں بنا لیا، آپ کی ایوریج 65 ہے، ٹھیک ہے، اور چھوٹے چھوٹے چنکس میں آپ لیتے رہے، کئی مہینوں سے لے رہے تھے. اب کیا ہو رہا ہے کہ آگے اگلے 5-6 مہینوں میں وہ 5-6 دفعہ 60 to 70، پھر 60، پھر 70، پھر 60، پھر 70. تو اب آپ کیا کریں گے؟ اب تو کنفیوز ہو جائیں گے کہ بھائی میں جب وہ 60 پہ جائے گا آپ نے لیا، پھر وہ 70 پہ جائے گا، پھر آپ کیا سیل کریں گے آپ تو؟ اور آپ کا جو ہے نا وہ پروفٹ، نیٹ پروفٹ شو ہی نہیں ہو رہا ہوگا، ان ریئلائز نیٹ پروفٹ آپ کا جو ہے نا وہ شو ہی نہیں ہو رہا ہوگا، کیونکہ وہ اسی کے اندر اندر ہی گھوم رہا ہے. جو آپ کی پیک پرائس تھی اور جو آپ کی باٹم پرائس تھی اسی کے اندر اندر ہی کہیں وہ فلکچویٹ کرتا جا رہا ہے اور سیورل ٹائمز اپنے سائیکل بناتا جا رہا ہے. تو وہ تو ایک ٹوٹل کنفیوژن ہے، ٹوٹل ہاچ پاچ ہے. اب دوسرا پورٹ فولیو جو ہے وہ تو بڑا واضح طور پہ آپ نے ایک بنایا اور اس میں آپ نے 60 کے لیول پہ لے لیا. تو جب 70 پہ جائے گا تو وہ بڑا کلیئرلی آپ کو شو کرے گا کہ بھئی میرا یہ 10 روپے کا اس کے اندر مجھے جو ہے نا کیپٹل گین آ رہا ہے، ان ریئلائز کیپٹل گین آ رہا ہے، یعنی 16%. اور آپ جب اس میں سے آؤٹ ہوں گے وہ آپ کا اماؤنٹ بھی فری ہو جائے گا اور اتنا آپ کا جو ہے نا پروفٹ بھی اس کے ساتھ آ جائے گا. اور آپ کے پاس فلیکسیبلٹی آپ دیکھیں گے، پھر مہینے بعد وہ دوبارہ 70 سے 60 پہ آ جائے گا، آپ پھر دوبارہ اٹھا لیں گے وہی، یا کوئی اور شیئر اسی طرح جو باٹم پہ ہے اس کو آپ اٹھا کے آپ یہ ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں. تو اس فلیکسیبلٹی کی میں بات کر رہا ہوں. جبکہ یہ میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ جب میرا ایک پورٹ فولیو تھا نا اور کچھ ایسے شیئر تھے جس کی میری ایوریج بائی پرائس جو ہے نا کافی ہائی تھی اور وہ بڑے لو ریٹ پہ آئے تھے، اب میں اس میں لگائی جا رہا ہوں، لگائی جا رہا ہوں، لگائی جا رہا ہوں، اور وہ جو میری جو ہے نا ایوریج جو میری بائی پرائس تھی جو پرانی جو بہت ہائی تھی وہ آہستہ آہستہ نیچے تو آ رہی ہے، مگر جو شیئر پرائس ہے وہ ابھی بھی اس سے نیچے ہے کافی، میری ایوریج بائی ریٹ ابھی بھی ہائی ہے. اب اب مجھے یہ ہوتا تھا کہ وہ ایک طرح سے اماؤنٹ میرا جو ہے نا وہ جو ہے نا ضم ہوتا جا رہا ہے، وہ کسی کنویں میں پھینکتا جا رہا ہوں کہ میری بہت سلولی ایوریج تو نیچے آ رہی ہے، مگر اس میں اب میں ٹریڈنگ کیا کروں گا، کس طرح کروں گا؟ کئی سالوں سے لیٹ سے میں نے اس میں اپنا پورٹ فولیو بلڈ کیا ہوا ہے اور ایک ہی شیئر کے اندر میں نے پرائس ڈالی ہوئی ہے. وہ شیئر جو ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ 200 روپے کا ہو اور 200 سے گرتا چلا آ رہا ہے اور میں اس کے اندر پیسے ڈالتا جا رہا ہوں، ڈالتا جا رہا ہوں، اور اب وہ جو ہے نا مطلب ایسے بھی شیئر ہیں جو 400 پہ تھے اور پھر 100 روپے پہ آئے. اب 400 سے میں ڈالتا جا رہا ہوں، ہائی ڈیویڈنڈ ہے چلیں وہ تو میں لے رہا ہوں، وہ تو ایک چیز ہو رہی ہے، مگر اماؤنٹ تو اسٹک ہوتا جا رہا ہے میرا. 400 سے ایوریج اپنی بناتا جا رہا ہوں، پریزنٹلی وہ 100 روپے پہ شیئر آ گیا ہے، اب میں 100 روپے بھی اسی میں ڈالتا جا رہا ہوں. میری ایوریج جو ہے وہ 200-250 پہ کھڑی ہے، مگر شیئر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ 100 سے 150 جاتا ہے، 250 جاتا ہے، پھر 100 پہ آ جاتا ہے، پھر 250 جاتا ہے، پھر 100 پہ آ جاتا ہے. سائڈ ویز چوپی فارم میں جو ہے نا اسٹک ہو گیا ہوا ہے، سکلیکل بن گیا ہے وہ. تو اب میں کہاں پہ میں جو ہے نا سیل کروں گا، کہاں پہ بائی کروں گا، کس طرح مجھے پتہ چلے گا کہ بھئی میں نے کیا گین کیا، کیا گین میرے ہاتھ میں آ جائے گا وہ؟ تو یہ ساری اس میں پرابلم ہے. تو اس کا جو ہے بہتر سولوشن یہ تھا کہ اگر کوئی ایسا شیئر ہے، یہ بہت ایکسٹریم بات میں کر رہا ہوں کہ 100 پہ کہ 400 پہ آپ نے لینا شروع کیا، وہ 300 تک آپ لیتے رہے اسی میں، تو آپ کی ایوریج کہیں 350 450 پہ آپ کی بن گئی. اب جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اور گرا، جب وہ 200 کی طرف آیا، 100 کی طرف آیا، تو اب آپ دوسرے پورٹ فولیو پہ آ گئے، وہاں پہ آپ نے بلڈ کرنا شروع کر دیا اپنا. تو اب آپ نے جو ہے نا مطلب 100 کے لیول پہ آپ نے لینا شروع کر دیا، اور ذرا تھوڑا سا اس میں ذرا تھوڑا فاسٹ لینا پڑتا ہے، تھوڑا کوئک لیا اس والے کو، کیونکہ یہ ٹریڈنگ والا ہے، یہ لانگ ٹرم والا نہیں ہے. نمبر 2 پورٹ فولیو 100 پہ آپ نے بلڈ کر لیا، اب آپ نے دیکھا کہ وہ 100 سے 150 200 پہ گیا، تو آپ 50%، 60-70% کا گین اس اماؤنٹ پہ سیکنڈ پورٹ فولیو میں لے کے سارے اماؤنٹ سے آؤٹ ہو گئے. پھر آپ نے دیکھا کہ وہ اسٹک ہے، پھر 100 پہ آیا، پھر آپ نے خرید لیا، اسی اماؤنٹ سے خرید لیا، یا کوئی اور شیئر اس طرح کا دیکھ لیا جو کہ اپنے ہائی ڈیویڈینڈ ہے اور اپنے جو ہے نا باٹم پہ آ کے اور وہ سائڈ ویز ہوا ہے، اور ابھی جو ہے نا مطلب ایک نیرو بینڈ میں چل رہا ہے اور بینڈ کے بھی لوور سائڈ پہ ہے، تو آپ اس کے اندر انٹر ہو گئے. جی کامران صاحب، تھینک یو سو مچ فار سچ اے نائس ایکسپلینیشن. اب میں اس کو
جو ہے اگر جسٹ ٹو کوانٹیفائی کہ یہ چھوٹے انویسٹر کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ اپیلنگ نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ کیونکہ آلریڈی جو ہم جیسے چھوٹے انویسٹر ہیں لمیٹڈ کیپٹل سے جو ہے وہ کھیلتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس طرح سے لانگ ٹرم کے لیے ویٹ کرنا بھی جو ہے وہ اور پلس یہ ہے کہ ٹو پورٹ فولیو اس طرح سے مینٹین رکھنا میرا یعنی کہ نا ریئلسٹک وے مشکل ہے. تو لیکن لانگ ٹرم کے لیے، اور اگر لٹرلی اگر آپ کے پاس ہے ٹھیک ٹھاک کیپٹل، آپ اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں تو دین اٹ ول بی گڈ. اچھا، چھوٹے انویسٹر کی بات کریں نا تو چھوٹا انویسٹر بھی 50-60 ہزار، 1 لاکھ، 2-3 لاکھ، 5 لاکھ، مطلب اگر آپ اس لیول کی بات کریں یا 5 سے 10 لاکھ، تو میں آپ کو لٹرلی بتاؤں کہ میرے جو 4 اکاؤنٹ تھے نا، رف کیلکولیشن بتا رہا ہوں مگر ایک زمانے میں کی تھی، کہ 4 اکاؤنٹس کے جو سالانہ خرچہ تھا، یہی جو اوپر میں نے ڈسکرائب کیا کہ سی ڈی سی چارجز، اور ایک جو ہے نا این سی سی پی ایل کے بھی کچھ چارجز ہوتے ہیں، اور سی جی ٹی کلیکشن کے چارجز ہوتے ہیں، اور کسٹڈی چارجز ہیں جو بروکر لیتا ہے آپ سے شیئرز رکھنے کے. ان کا ٹوٹل بھی جو بنتا تھا نا 4 بروکریج اکاؤنٹس کا، وہ تقریباً 4-5 ہزار سال کا تھا. تو ایون دیٹ از ناٹ اے بگ ڈیل، کہ مطلب اگر کوئی ہے جس کا پورٹ فولیو 5-10 لاکھ والا ہے، 2-3 لاکھ والا بھی ہے، اور مہینے اور سال کا اگر 4 پورٹ فولیو بھی مینٹین ہو، اگر وہ ٹریڈنگ اکاؤنٹس بھی مینٹین کر لیتا ہے اور 4 پورٹ فولیو بنا لیتا ہے اس میں، تو ایون دین اٹ از ناٹ اے بگ ڈیل. ہاں، بگ ڈیل تب ہے کہ اس کے پاس لیکوڈیٹی ضروری ہے. یہ کام کرنے کے لیے نا لیکوڈیٹی بہت ضروری ہے. مطلب چارجز کا اتنا کوئی نہیں ہے افیکٹ، لیکوڈیٹی کا زیادہ افیکٹ ہے کہ اگر پیچھے کیش اویلیبل نہیں ہے، جو کہ کہتے ہیں نا کہ مطلب آپ کا 20-30% پیچھے کیش جو ہے ایٹ آل ٹائمز ہونا چاہیے، کہ جب موقع آئے تو آپ اس میں لگائیں، کیونکہ یہ تو موقع والی کہانی ہے نا پھر. تو اگر وہ کیش اتنا نہیں ہے سپورٹ کر رہا شیئرز کو لانگ ٹرم انویسٹمنٹ کے جو آلریڈی لیے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر وہ ایک ہی پورٹ فولیو ہے، اور اگر وہ ایس آئی پی ٹائپ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اماؤنٹ سیو کر کے مہینے کا، اور پھر وہ لگایا جاتا ہے، انجیکٹ کیا جاتا ہے، تو پھر اس کا دو والے کا فائدہ نہیں ہے. پھر یہی بہتر ہے کہ ایک ہی کی ایوریج بہتر کر لی جائے.